حضور فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر کیا جاتا ہے، جہاں نیک اور صالح بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے، وہاں رب کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو ہمارے لیے کتنی خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ ہم تو جتنے بھی جمعہ گزر رہے ہیں، کبھی سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کر رہے ہیں، کبھی خواجہ علی نواز کا ذکر کر رہے ہیں، آج مولا علی کا ذکر کر رہے ہیں، کبھی امام حسن امام حسین کا، مختلف بزرگوں کی سیرت کو مختلف جو ہے احوال کی روشنی میں مختلف بزرگوں کے، صحابہ کے، تابعین کے ہم جو ہے ان کے احوال بیان کر رہے ہیں۔ گویا کہ جو بھی اس محفل میں آ کر سماج آ بیٹھ جائے وہ ضرور رب کی رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ اور جو آخر میں آئے، جو خطبے کے وقت آئے، وہ یقیناً رب کی رحمتیں لوٹنے سے محروم رہا، وہ صرف اپنا فریضہ ادا کرنے آتا ہے کہ بس جناب 2 رکعت پڑھو اور رفع چکر ہو جاؤ، فوراً نکل جاؤ۔ تو فرشتے تو ابھی مسجدوں کے گیٹ پر اذان کے بعد خطبہ کے وقت جو ہے فرشتے فوراً مسجد کے گیٹوں پر آ جاتے ہیں اور لکھ رہے ہوتے ہیں، جو سب سے پہلے آتا ہے اسے اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ جو اس کے بعد آتا ہے اسے اللہ کی راہ میں گائے، پھر اس کے بعد جو آتا ہے اللہ کی راہ میں مینڈا یا دمبا صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے، فری فنڈ میں یہ ثواب مل رہا ہے۔ گویا کہ اس وقت بھی اگر آپ گائے لیتے جائیں تو 2 سے 4 لاکھ کی آپ کو گائے ملے گی اچھی کوالٹی کی، لیکن جو ہے آپ سمجھ لو کہ وہ جتنی رقم کی وہ گائے آ رہی ہے اتنی رقم اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا، صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے۔ پھر آخر میں کہا اس کے بعد مرغ کا، پھر سب سے آخر میں جو آئے گا اسے اللہ کی راہ میں انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ پھر اس کے بعد جب اذان کے لیے جو ہے خطیب منبر پر آ جاتا ہے خطبے کے لیے، تو اس وقت فرشتے جو ہوتے ہیں وہ فائل کلوز کر دیتے ہیں اور صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ یقیناً کچھ عرصہ قبل میں نے آپ کے سامنے یہ روایت پیش کی تھی۔ تو یہ ہماری سستی ہے، غفلت ہے کہ ہم وقت کی پابندی نہیں کرتے، ہم بالکل کاہل ہو چکے ہیں، بس نہ جانے ہمارے دل و دماغ میں کیا بیٹھ گیا۔ بھائی یہاں ایک مفتی آپ کے سامنے خطاب کر رہا، رٹی رٹائی باتیں، مفتی کا کام یہ نہیں ہے، شان یہ نہیں ہے کہ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو عالم نہیں ہوتے مگر کیا ہوتا ہے پورے 12 مہینے کے لیکچر تیار ہوتے ہیں، انہی کو رٹ رہے ہوتے ہیں، عوام بھی بیزار ہو جاتی ہے، یہ کیا، یہ تو پچھلے دنوں بھی سن لیا تھا، یہ تو اس وقت بھی سن لیا تھا۔ مگر جو واقعی صحیح مستند عالم مفتی ہوتا ہے وہ نئے موضوعات لے کر معاشرے کے حوالے سے اور جو دور ہے اس حوالے سے، جو موقع چل رہا ہے اس اینگل سے وہ آپ کے سامنے گفتگو کرتا ہے، نظریات کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، اصلاحی اعمال کے پہلو سے، باطن کے تزکیہ کے حوالے سے، مختلف موضوعات یقیناً آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، مستفیض ہوتے رہتے ہیں۔ لہذا ہم لوگوں کو یہ ذہن بنانا ہوگا، ہر جگہ کا یہ حال ہو چکا ہے، لوگوں کے دل و دماغ میں یہی بیٹھ چکا ہے کہ بس جناب جب خطبے کی اذان ہو جائے گی نا اس وقت گھر سے نکل، ورنہ گھر میں بیٹھے رہیں گے، ٹی وی میں، سوشل میڈیا پر بیٹھ کے وقت برباد کر رہے ہوں گے، خبریں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن جیسے ہی بس اذان ہونے والی ہے، بیان ختم ہو گیا مولوی صاحب کا، فوراً اذان ہوگی اور فوراً جو ہے مسجد کی طرف دوڑ دیں۔ تو حالانکہ جمعہ جب آج آئے تو جمعہ کے جو فضائل ہے کہ جو جمعہ کے دن غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے، دھلے ہوئے کپڑے پہن کے، خوشبو لگائے، سرما لگائے، ناخن تراشے اور پھر جو ہے وہ مسجد کی صفوں میں آ کر، مسجد میں آئے، صفوں میں آ کر شامل ہو جائے اور 2 رکعت نماز پڑھے، جمعہ کی دعا مانگے، تو جب وہ لوٹ جاتا ہے تو اللہ جو پچھلے ہفتے کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ وہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔